ٹیپو کے دادا اس کو اکثر ایک دور دراز پہاڑ پر ایک غار میں رہنے والے دیو کے بارے میں کہانیاں سناتے تھے۔ ایک دن ایسی ہی کہانی سن کے ٹیپو کا دل مچلا کہ کیوں نہ اس غار تک پہنچا جائے اور اس دیو کی قید میں پھنسے انسانوں کو آزادی دلا سکے، لیکن وہاں تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ ٹیپو نے اپنے دادا ابو سے اس غار تک پہنچنے کے راستے کے بارے دریافت کیا۔ دادا اس کے سوال اور تجسس سے ٹیپو کے ارادوں کو بھانپ گئے اور بولے، بیٹا وہاں جانا ناممکن ہے اور تم ابھی چھوٹے ہو، وہاں تو بڑے بڑے سورما جانے کا سوچ کے گھبراتے ہیں۔ لیکن ٹیپو نے کہا کہ میرے دل میں ذرا برابر خوف نہیں۔ اس کا یہ عزم دیکھ کر دادا نے اسے کچھ نصیحتیں کی اور جنگل کے راز بھی بتائے۔ چونکہ جنگل بہت دور تھا، اس لیے ٹیپو کو وہاں تک پہنچنے کے لیے مناسب ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک دوست سے گدھا ادھار لیا تاکہ اس پر سامان لاد کر لے جا سکے۔ جب ٹیپو کے دوست نے سنا کہ وہ گدھا اتنے خطرناک اور دور دراز علاقے میں لے کر جا رہا ہے تو وہ گھبرا کر بولا، ارے ادھر تو وہ دیو میرے گدھے کو کھا جائے گا، اس لیے تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے گدھے کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤ گے۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر ٹیپو نے ہلکی خفگی سے کہا، تم کیسے دوست ہو؟ تمہیں میری فکر نہیں لیکن اپنے گدھے کی فکر زیادہ ہے۔ اس پر اس کا دوست مسکرا کر بولا، ارے نہیں، مجھے تمہاری بھی فکر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم تو اپنی حفاظت کر سکتے ہو، مگر میرا گدھا جو میرا لاڈلا جانور ہے یہ معصوم اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی۔ ٹیپو نے اپنے دوست کو خیر بات کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کھیتوں اور میدانوں سے گزرتا ہوا وہ جنگلوں میں داخل ہوا۔ جنگل گہرا اور خطرناک تھا۔ اندھیروں سے ڈرا دینے والے درخت، جھاڑیاں اور بیچ بیچ میں بہتے دریا سب راستے کو مزید دشوار بنا رہے تھے۔ ان سب رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ٹیپو بالآخر اس دور دراز اور بہت بڑے پہاڑ کے دامن میں پہنچا جہاں دیو کا بسیرا تھا۔ پہاڑ نہایت اونچا اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کی چٹانیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور بادل اس کے گرد ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے سفید چادریں۔ پہاڑ کے دامن میں گہری کھائیاں اور گھنے درخت تھے جن کے درمیان سے ہوائیں سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہیں پر وہ خوفناک دیو رہتا ہے۔ لوگ دور سے گزرتے ہوئے بھی اس پہاڑ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن ٹیپو اپنے حوصلے اور عزم کے ساتھ گدھے کو سنبھالتا ہوا اس اندھیرے راستے پر قدم رکھ رہا تھا جو دیو کی غال کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے پر ٹیپو کا سامنا کئی خطرناک جانوروں سے ہوا۔ کہیں زہریلے سانپ بل کھا کر اس کی طرف لپکتے تو کہیں خوفناک اژدہا گھات لگائے بیٹھا ہوتا، کہیں درندوں کی آنکھیں جھاڑیوں میں سے چمکتیں اور کبھی خوفناک چیخوں کی گونج جنگل میں گم ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ اپنے گدھے کو سنبھالتا قدم بقدم محتاط انداز میں بڑھتا رہا اور ان سب بلاؤں سے بچتا بچاتا اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیونکہ ٹیپو جانتا تھا کہ اگر یہ راستے کے جانور خطرناک ہیں تو آگے اس کا سامنا اس دیو سے ہونا ہے جو ان سب سے کئی گنا زیادہ خوفناک ہے۔ اس لیے اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ہر حال میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ خوف اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، مگر ٹیپو نے اپنے حوصلے اور ارادے کو ڈگمگانے نہ دیا۔ بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد ٹیپو اس غار کے قریب پہنچ گیا جہاں وہ دیو بستا تھا۔ لیکن پہاڑ بہت بڑا تھا، اس لیے ٹیپو کو غار تلاش کرنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے باوجود جب غار نہ ملی تو وہ تھک کر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اپنے ساز و سامان میں سے کھانے کا سامان نکالا اور کھانے لگا۔ گدھے کو بھی ایک درخت کے نیچے باندھا اور گدھا اپنی گھاس پھوس چبانے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آرام کا لمحہ آیا۔ آرام کرتے ہوئے ٹیپو کو یاد آیا کہ اس کے دادا ابو نے اسے بتایا تھا کہ دیو صرف رات کے وقت غار سے باہر آتا ہے۔ چونکہ شام ہونے کے قریب تھی، ٹیپو نے سوچا کہ اب آرام سے موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ درخت پر چڑھ گیا، گدھے کو ایک محفوظ جگہ پر باندھا اور صبر سے انتظار کرنے لگا
کہ کب رات ہو اور دیو غار سے باہر آئے۔ رات کی تاریکی نے پہاڑ کے دامن کو ڈھانپ لیا تھا اور ہوا میں ایک سنسنی خیز سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیپو بھی چونکہ تھکا ہوا تھا اس لیے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک غار کے اندر سے زمین ہلنے لگی اور ایک خوفناک گرج سنائی دی۔ بڑے بڑے قدموں کی دھمک پہاڑ کی کھائیوں میں گونجنے لگی۔ ٹیپو نے اپنی سانسیں روک لیں اور درخت کی اوٹ سے جھانکنا شروع کیا۔ دور ایک دیو نمودار ہوا جس کے جسم سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ آنکھیں آگ کی طرح سرخ روشن ہو رہی تھیں اور اس کے پنجے زمین میں دھس رہے تھے۔ دیو کی چیخ اور دہاڑ پہاڑ کے کناروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ٹیپو نے دل میں ہمت جمع کی اور سوچا، اب مجھے ہر حال میں اس دیو کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنے گدھے کو بچانا ہوگا۔ ابھی جب ٹیپو دیو سے مقابلے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا دیو اس کی الٹی سمت میں اپنے کھانے کے شکار کی تلاش میں دوسری طرف جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ٹیپو نے موقع اچھا جانا۔ وہ فوراً درخت سے نیچے اترا اور غار کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ غار کے دہانے پر پہنچا تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ غار کے دروازے پر ایک بہت بڑا الو بیٹھا ہوا ہے جو غار کی حفاظت پر مامور تھا۔ الو نے جب ٹیپو کو غار کے کنارے اپنے گدھے کے ساتھ دیکھا تو بولا، اے چھوٹے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر تم غلطی سے آ گئے ہو تو فوراً واپس چلے جاؤ۔ تمہیں یہاں کا راستہ کس نے بتایا؟ یہاں کا دیو بہت خطرناک اور خونخوار ہے، وہ انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ تم ابھی چھوٹے ہو، خبردار رہو، جن صبح کی روشنی آنے تک واپس آ جاتا ہے اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ ٹیپو نے الو کی بات غور سے سنی اور پھر بولا، بزرگ الو، میں یہاں کھیلنے یا غلطی سے نہیں آیا۔ میں جان بوجھ کر اس دیو سے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ وہ دیو نہ صرف انسانوں کو ڈراتا ہے بلکہ آس پاس کے گاؤں والوں کو قید کر لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کو اس کے چنگل سے نجات دوں۔ الو نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلا لیں اور گہری آواز میں بولا، ہمت تو تمہاری واقعی بڑی ہے، مگر کیا تمہیں اندازہ ہے کہ دیو کی طاقت کتنی ہے؟ تمہارے جیسے کئی بہادر یہاں آئے مگر کبھی واپس نہ جا سکے۔ اگر تم واقعی اسے شکست دینا چاہتے ہو تو تمہیں عقل، حوصلے اور سچائی کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر الو خاموش ہو گیا اور اپنی چمکتی آنکھوں سے ٹیپو کو غور سے دیکھنے لگا، جیسے اس کے دل کا حال پڑھ رہا ہو۔ ٹیپو نے الو سے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں غار کی حفاظت پر کیوں مامور ہیں؟ الو نے اپنی گردن جھکائی اور بھاری آواز میں بولا، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھا۔ دراصل میں دیو کی قید میں ہوں۔ اس نے اپنے جادو سے مجھے باندھ رکھا ہے اور غار کی رکھوالی پر مجبور کیا ہے۔ جب تک یہ جادو ٹوٹے گا نہیں، میری رہائی ناممکن ہے۔ یہ سن کر ٹیپو کے دل میں مزید تجسس اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید دیو کو شکست دے کر نہ صرف گاؤں والوں کو بچا سکتا ہے بلکہ اس بے بس الو کو بھی آزاد کرا سکتا ہے۔ ٹیپو نے الو سے کہا، اگر آپ مجھے غار کے اندر جانے دیں تو میں اندر جا کر اس دیو کی کسی کمزوری کو ڈھونڈ لوں گا اور جو انسان قید ہیں تو ان کو بھی آزاد کرا لوں گا۔ الو نے مغموم ہو کر جواب دیا، بیٹا، میں مجبور ہوں، میں تمہیں اندر نہیں جانے دے سکتا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ نہ تو کسی انسان کو اور نہ ہی کسی دوسرے جاندار کو غار کے اندر جانے دوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی اور جو جادو یہاں لگا ہوا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔
ٹیپو نے الو سے التجا کی، الو میاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں غار کے اندر چلا گیا اور اس دیو کا مقابلہ کیا تو میں آپ کو آزادی دلا کر ہی رہوں گا۔ یہ سن کر الو کے دل میں ہلکا سا لالچ جاگا۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے واقعی آزادی دلا سکو تو تم غار کے اندر جا کر دیو کے آنے تک کسی کونے میں چھپ جاؤ۔ ٹیپو نے اپنے گدھے کی رسی پکڑی اور غار کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا، مگر الو نے اسے روک دیا اور مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ گدھا بہت بے وقوف ہے؟ اس کی شکل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیو کو دیکھ کر ڈرنے اور چلانے لگے گا تو تمہارا سب راز پھاش ہو جائے گا۔ ٹیپو نے الو سے کہا، فکر نہ کرو، میں اپنے گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دوں گا تاکہ وہ کچھ دیکھ کر نہ گھبرائے، اور میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ یہ سن کر الو نے ہلکی سی سانس بھری اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اتنے پرعزم ہو تو جاؤ، مگر محتاط رہنا۔ یوں الو نے ٹیپو کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ٹیپو نے گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے ساتھ لے کر غار کے اندر داخل ہوا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک کونے میں جا کر دبک گئے اور رات کے سناٹے میں دیو کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ غار کے باہر جنگل سے خوفناک قدموں کی دھمک اور زمین کی ہلچل سنائی دینے لگی۔ ٹیپو اور اس کا گدھا فوراً سمجھ گئے کہ دیو واپس آ رہا ہے۔ وہ اور زیادہ محتاط ہو کر کونے میں دبک گئے، لیکن خوف سے گدھا کانپنے لگا۔ چند لمحوں بعد دیو غار کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بھاری قدموں سے زمین لرز رہی تھی اور غار کی دیواریں گونج رہی تھیں۔ دیو اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر راستے میں ایک عجیب سی ہلتی ہوئی چیز پر جا ٹھہری۔ وہ رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ قریب آ کر دیکھا تو وہ دراصل گدھے کی دم تھی جو چھپے ہوئے کونے سے کانپ رہی تھی۔ دیو نے غصے سے دہاڑ مار کے کہا، گدھا، یہ گدھا میری غار میں کیا کر رہا ہے؟ دیو نے گدھے کو اپنی بڑی طاقتور گرفت سے پکڑ کر باہر کھینچا اور اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا۔ لیکن اچانک اس نے کچھ محسوس کیا اور بولا، مجھے تو یہاں سے انسانی موجودگی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یہ گدھا یہاں تک پہنچ گیا ہے تو لازمی یہ کسی انسان کے ساتھ آیا ہوگا۔ دیو نے پھر بھی اس بات کو نظر انداز کیا اور کہا، اگر یہ انسان یہاں تک چھپنے میں کامیاب ہوا ہے تو اب میرے جادو کے اثر سے یہ غار سے باہر نہیں جا پائے گا۔ ٹیپو نے یہ سن کر چونک کر کونے میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ دیو نے گدھے کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور غصے میں قہقہا لگایا اور اپنے آپ سے بولا، واہ رے میاں دیو جی، ہم نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ آج شکار نہیں ملا تو گدھا خود چل کر میری غار میں آ گیا۔ پھر گدھے سے مخاطب ہوا، میں تجھے ابھی تھوڑی دیر بعد آرام کرنے کے بعد پکا کر کھا جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ کانپتا ہوا گدھا بے ہوش ہو گیا۔ جب دیو نے تھوڑا آرام کر لیا اور گدھے کو پکانے کی تیاری میں تھا تو ٹیپو نے ہمت جمع کی۔ اس نے اپنے چھپے ہوئے کونے سے باہر قدم رکھا، گہری سانس لی اور دیو کو للکارا، ارے دیو، تم نے کسی انسان اور گدھے کو ڈرایا، مگر اب میں یہاں ہوں۔ اگر تم نے گدھے کو تکلیف دی تو پھر دیکھو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ٹیپو کی آواز غار کے اندر گونجی اور دیو کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ جب دیو نے ٹیپو کی آواز سنی تو اس نے زور زور سے قہقہا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، چھوٹے بچے، میری غار میں ایک چھوٹا بچہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اتنے مشکل راستوں، دریاؤں، جنگلوں اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے تم میری غار کے اندر کیسے آئے؟ اور الو نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت کیسے دی؟
یہ بعد میں اس سے پوچھوں گا، لیکن ابھی پہلے تم دونوں کو کھا جاؤں گا۔ ٹیپو نے ہمت سے جواب دیا کہ میں کبھی بھی اپنے گدھے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ دیو نے سرد مسکان سے کہا، تم ابھی چھوٹے ہو اور یہاں سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں گیا۔ میں تمہیں بچہ کر کے ایک موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم غلطی سے یہاں آ گئے ہو تو آج شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ میں شام کو باہر آؤں گا، اور اگر تم جنگل کے کسی کونے میں بھی چھپے ملے تو میں تمہیں پکڑ کر کھا جاؤں گا۔ ٹیپو نے پختہ لہجے میں کہا، میں اپنے گدھے کو لیے بغیر یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا، اور مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں۔ میں مقابلہ کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ دیو یہ سن کر چونک گیا۔ اس کی بہادری دیکھ کر کچھ متاثر بھی ہوا اور تلخ ہنسی کے ساتھ بولا، ایک بے وقوف گدھے کے لیے تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ آج تک کوئی بھی بڑا انسان میرے خلاف کامیاب نہیں ہوا۔ تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ ٹیپو ڈٹ کر بولا، میرے دادا ابو نے ہمیشہ مجھے بہادری کا درس دیا اور مجھے حکمت عملی سے کام لینا سکھایا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے بلا وجہ مقابلہ نہ کریں۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا یہاں کوئی انسان قید ہے، تاکہ اگر ہوں تو میں انہیں آزادی دلا سکوں۔ ابھی تو مجھے کوئی قیدی نظر نہیں آ رہا۔ البتہ آپ کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کو کھاتے ہیں اور ان کی لاشوں پر آرام کرتے ہیں۔ دیو نے یہ سن کر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اور پھر اس کی آواز میں تھوڑا تجسس ملا طنز آیا۔ تم نے بہت غور سے تحقیق کی ہے، بچے پھر بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر تم نے شواہد دیکھے اور لوگوں کے بتائے خوف کے باوجود تم نے ایسی جگہ اکیلے آ کر اپنا آپ خطرے میں کیوں ڈال دیا؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، لوگ ڈرتے ہوئے ہیں، اور آج تک جو کوئی بچ کر نہ گیا جو کسی سے کچھ کہہ سکا۔ مگر میرے گاؤں کے بزرگوں نے آپ کے بارے میں کہانیاں سنائی تھیں، میرے دادا نے بھی بارہا آپ کا ذکر کیا۔ جب لوگ غائب ہوئے تو میں نے ان کے خاندانوں سے پوچھا، ٹوٹے ہوئے سامان، پیروں کے نشان اور راستے میں پڑی ہوئی چیزوں سے راستہ جوڑ کر میں یہاں تک پہنچا۔ راستے میں شواہد تھے، کٹے ہوئے شاخیں، دھوئیں کے نشان، ستاروں اور پہاڑ کے نشانوں سے راستہ نکالا، اور آج اس لیے آیا ہوں کہ اگر یہاں کوئی قیدی ہے تو اسے آزاد کرا سکوں۔ دیو نے ٹیپو سے مزید پوچھا کہ تمہارے دادا ابو کا نام کیا ہے اور وہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ آج تک یہاں سے کوئی انسان زندہ نہیں بچ کر آیا۔ ہاں، ایک بچہ تھا 50-60 سال پہلے۔ صرف اس ایک ہی انسان کو میں نے واپس جانے دیا تھا۔ ٹیپو نے گہری سانس لی اور جواب دینے سے پہلے سوچا کہ کیسے اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ٹیپو نے دیو کو اپنے دادا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ دیو اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک چمک جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، بالکل، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہارے جیسا ایک بہادر انسان میں نے آج سے پہلے دیکھا تھا، اور وہ بھی ایک بچہ ہی تھا۔ وہ واحد شخص تھا جسے میں نے جنگل سے واپس جانے دیا تھا، ورنہ آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ دیو نے پھر آگے بولا، تمہارے دادا ابو واقعی ایک شاندار آدمی ہیں، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس کی بہادری دیکھی۔ اس نے میرے قوانین کو سمجھا اور مجھے درست پایا، اس لیے اس کو میں نے واپس جانے دیا۔ ٹیپو حیرت سے بولا، آپ نے میرے دادا ابو کو واپس جانے دیا جبکہ آج تک کسی انسان کو بھی یہاں سے نہیں چھوڑا؟ دیو نے نرمی سے جواب دیا، میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں، اور وہ ایک اصول پرست انسان تھے۔ وہ بچے تھے، لیکن ان میں وہ اصول اور حوصلہ تھا جو اکثر بڑوں میں بھی نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے انہیں واپس جانے دیا۔ ٹیپو نے حیرت سے پوچھا، اگر آپ نے میرے دادا ابو سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں آج تک کیوں نہیں بتایا؟ دیو نے نرم لہجے میں جواب دیا،
میں نے ان سے کہا تھا کہ میری اصلیت بارے کسی کو نہ بتائیں تاکہ یہ خوف قائم رہے اور کوئی یہاں جنگل میں نہ آئے۔ سچ یہ ہے کہ میں اصل میں انسانوں کو کھاتا نہیں ہوں۔ جب لالچی لوگ یہاں آتے تو بے وجہ درخت کاٹتے، جنگل کی فطرت بگاڑتے اور جانوروں کو ستاتے تھے۔ میں نے انہیں ڈرا کر یہاں سے بھگایا، کبھی قید بھی رکھا اور پھر دور دراز علاقوں میں چھوڑ دیا تاکہ کوئی میرے بارے میں ارد گرد سچ نہ جان سکے۔ میں نے خوف بنائے رکھا تاکہ لوگ جنگل میں آنے سے ڈریں اور یہاں کا ماحول برقرار رہے۔ ٹیپو نے حیرت اور تجسس سے پوچھا، آپ کا بستر تو انسانوں کی ہڈیوں سے بنا ہوا ہے؟ دیو زور زور سے ہنسا اور بولا، یہ انسانوں کی ہڈیاں نہیں ہیں، یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جو میں شکار کر کے اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں نے ان ہڈیوں سے ایک مضبوط اور آرام دہ بستر بنا رکھا ہے۔ دیو نے پھر ٹیپو سے کہا، اب بیٹا تم یہاں سے اپنے گدھے کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اگلی دفعہ ضرور یہاں آنا، لیکن اپنے دادا ابو کو ساتھ لے کر آنا، میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ وہ انسانوں کو درخت اور جنگل کی فطرت بگاڑنے سے روکتے تھے، اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اکیلے انسان کو جنگل سے واپس جانے دیا۔ جب تم اگلی دفعہ یہاں آؤ تو اپنے دادا ابو کو ساتھ لے کر آنا۔ ٹیپو نے عاجزی سے کہا، جانے سے پہلے میری ایک اور درخواست ہے۔ دیو نے دلچسپی سے پوچھا، تمہاری کیا درخواست ہے؟ تم جیسے نیک اور بہادر بچے کی ہر بات ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ ٹیپو نے دیو سے عاجزی سے کہا، براہ مہربانی آپ نے جو الو یہاں غار کی حفاظت پر مامور کیا ہے اسے آزاد کر دیجیے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں غار میں جا کر دیو کا مقابلہ کروں تو میں اسے آزادی دلوا کر ہی رہوں گا۔ دیو نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں الو کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن اب میری غار کی حفاظت کون کرے گا؟ ٹیپو نے خاموشی سے جواب دیا، آپ تو اتنے طاقتور جن ہیں، آپ کو حفاظت کی کیا ضرورت؟ جہاں تک جنگل کا تعلق ہے، میں اپنے دادا ابو کی طرح یہاں جنگل کی حفاظت کروں گا اور کسی کو درخت کاٹنے یا ماحول بگاڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ سن کر دیو مسکرا دیا اور بولا، بہتر ہے۔ پھر اس نے الو کو آزاد کر دیا اور الو کو آخری حکم دیا کہ وہ اس بچے اور اس کے گدھے کو جنگل کے آخری کونے تک چھوڑ آئے۔ الو نے ٹیپو اور اس کے گدھے کو ساتھ لیا اور جنگل کے سب سے آسان اور خفیہ راستے سے انہیں جنگل کے ایک کنارے تک پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر اس نے خوش دلی سے کہا، اگلی دفعہ جب تم یہاں آؤ گے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ جب ٹیپو اپنے گاؤں پہنچا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور گاؤں خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا کہ وہ جنگل سے اپنے گدھے سمیت خیر و عافیت سے واپس آ گیا ہے۔ ٹیپو کے دادا ابو آگے بڑھے اور گرم جوشی سے استقبال کرتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا تمہارا سفر کیسا رہا؟ ٹیپو نے حیرت سے جواب دیا، دادا ابو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس دیو سے اصل میں ملاقات کر چکے ہیں؟ ٹیپو کے دادا ابو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں اس بارے میں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اس خطرناک جگہ کی طرف قدم بڑھاؤ، خود بھی خطرہ مول لو اور تمہیں دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی جنگل کا رخ کر کے اسے تباہی سے دوچار کریں اور دیو کے غیظ و غضب کو دوبارہ دعوت دیں۔ اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ٹیپو نے نرمی سے کہا، دادا ابو آپ کی فکر میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن آج میں نے سیکھا کہ بہادری اور حکمت دونوں ساتھ ہونی چاہیے۔ میں نہ صرف اپنے گدھے کو بچا سکا بلکہ جنگل کی حفاظت کا وعدہ بھی کر کے آیا۔ دادا ابو نے فخر سے ٹیپو کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا
تم نے واقعی میرے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے عظیم کام کیا ہے۔ یاد رکھو، حقیقی بہادری صرف طاقت میں نہیں بلکہ حکمت، وفاداری اور دل کی ہمت میں بھی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد ٹیپو ہر مہینے جنگل جاتا، دیو کے چھوڑے ہوئے علاقے میں درخت لگاتا اور جنگل کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ گاؤں والے اب جنگل سے ڈرنے کی بجائے اس کی حفاظت کرنے لگے۔ اور اس طرح ایک چھوٹے سے لڑکے نے فطرت، بہادری اور وعدے کی ایک ایسی مثال قائم کی جو نسلوں تک یاد رکھی جائے گی۔ جن اصل میں ظالم نہیں تھا، وہ جنگل کا محافظ تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں درختوں، جانوروں اور ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور زندگی کے خوبصورت اسباق سیکھتے رہیے۔